بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ ساری بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اپنے خیر میں اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں۔ اللہم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم۔ امید ہے آپ سب بہنوں نے اپنی نیتوں کو اپنے رب کے لیے خالص کیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا۔ الحمدللہ آج ہمارا لیسن نمبر یعنی لیکچر نمبر 7 ہے رمضان کے حوالے سے۔ آج ہم انشاءاللہ جس سورت کو دیکھیں گے اور جس آیت کو دیکھیں گے وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے، اللہم انا نعوذ بک من النار، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ صرف دھوکے کا سامان ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کہ ہر نفس، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ 4 لفظ ہے نا، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ تو اس دنیا میں ہر نفس کو موت کا ٹیسٹ چکھنا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہوں یا اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں، سب کو موت تو یعنی سب موت کو تو مانتے ہیں، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو۔ بہت بڑا سوال ہے، کیا میں اور آپ موت کے لیے تیار ہیں؟ موت چھوٹے بچوں کو بھی آتی ہے، جوانوں کو بھی آتی ہے، اور بڑھاپے میں بھی آتی ہے، اور ضرور موت آ کر رہے گی۔ تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اسی لیے دیکھیے آگے اس آیت میں بتایا، اور تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تمہیں قیامت کے دن دے دیا جائے گا۔ یہ ہے اصل معاملہ۔ دنیا عمل کا میدان ہے اور آخرت رزلٹ کا موقع ہے۔ جو کر رہے ہیں سب پیش ہونے والا ہے، چاہے میں اور آپ خیر کے عمل کر رہے ہیں یا شر پہ عمل کر رہے ہیں، سب کچھ اللہ رب العزت یعنی اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ میرے اور آپ کے باطن میں کیا کیا نیتیں تھی،
زبان پر میرے اور آپ کے کیا الفاظ تھے، اور اپنے وجود سے میں اور آپ کیا کیا اعمال سر انجام دے رہے تھے، سب چیزوں کا پورا پورا بدلہ کل قیامت کے دن چکا دیا جائے گا۔ پھر آخر میں کیا فرمایا کہ جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے اصل کامیابی اور ناکامی کا معیار، کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا۔ لوگوں کے تو بہت سے معیارات ہیں نا، ہم کہتے ہیں دیکھو یہ ڈاکٹر بن گیا، یہ کامیاب ہو گیا، ہم کہتے ہیں وہ دیکھو اس کو کتنی اچھی جیسے کہتے ہیں جاب مل گئی، کتنی اچھی اپارچونیٹی مل گئی نا، ہم کہتے ہیں بڑے لکی ہیں نا، بڑے کامیاب ہے۔ اب بیچارہ کوئی ناکام ہو گیا، کوئی بینک کرپٹ ہو گیا، ہم کہتے ہیں بیچارہ او اس سے یہ چیز مس ہو گئی۔ ہاں، یاد رکھیے یہ دنیا کے معیارات ہیں، ہماری دنیا کی زندگی کے، جو ہم نے اپنے کنسپٹ سے رکھے کہ جو دنیا میں جتنا فلورش کر رہا ہے، جتنا ترقی کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا کامیاب ہے۔ جو ٹاپ آف دا ٹاپ اسٹوڈنٹ ہے، بہترین مال جسے کہتے ہیں بہترین رزلٹ ہے، بہترین جاب سے، بہترین اس کی لائف ہے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا کامیاب ہے۔ اور جو بیچارہ میزریبل، کہنے کا مقصد ہے جو کم ذہن کا ہے، یا کہنے کا مقصد ہے وہ اتنا نہیں دنیا میں ترقی کر رہا، تو ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس سے تو ساری اپارچونیٹی مس ہو گئی، یہ بیچارہ یہ مس کر گیا۔ یاد رکھیے ہم سب کو زمین کے اندر جب جائیں گے نا، 2-4 فٹ زمین کے اندر، تو یہ سارے جو ہمارے معیارات ہیں نا جو ہم نے خود سے بنائے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور ہمیں یاد رکھیے بندوں کو جواب نہیں دینا، بلکہ بندوں کے رب کو جواب دینا ہے۔ اور رب نے جو معیار بنایا ہے نا، جو کرائٹیریا رکھا ہے کامیابی کا، یاد رکھیے وہی دراصل کامیابی ہے۔ کامیاب کون ہے؟ بس جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، بس یقیناً وہ کامیاب ہے۔ یہ ہے اصل کامیابی اور اصل ناکامی کا معیار۔ ہم تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، میں اور آپ جہنم کے بارے میں کتنی فکر مند ہے، کہ اس سے بچنے کی کوشش کرتی ہوں، اور ہم جنت کا کتنا شوق رکھتے ہیں۔ کیا میں اور آپ صبح و شام دن میں 3 مرتبہ جہنم سے بچنے کے لیے سوال کرتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اور جنت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں؟ یہ تو صرف اللہ سے دعا ہے، ہاں یہ کافی نہیں ہے، عمل اور محنت بھی ضروری ہے۔ اسی لیے تو اس آیت کے آخر میں کیا فرمایا کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیے ایک چھوٹا سا بچہ ہے نا، ہاں اگر آپ اس کو کلرفل پینسل لا کے دیتے ہیں تو کتنا خوش ہوتا ہے نا، اور اگر کوئی اس کی پینسل کو لے لے، مارکرز کو لے لے تو وہ چیختا چلاتا ہے نا۔ لیکن یہی 2 سال کا بچہ جب 12 13 14 سال کا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہی کلرفل پینسل کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس کی نگاہوں میں اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر نہیں ہے۔ آج ہم دنیا کو بہت کچھ سمجھ رہے ہیں، بہت امپورٹنٹ دے رہے ہیں، اس کے پیچھے ساری ایفرٹ لگا رہے ہیں، ساری کوشش کر رہے ہیں، یعنی بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اور ہم کدھر دوڑ رہے ہیں؟ دنیا کی ریس میں۔ تو جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب ہم کھڑی ہوں گے، تو اس دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہوگی۔ آج جس کو ہم بڑی جسے کہا جائے اہمیت دیتے ہیں نا، امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، لیکن کل ڈے آف دا ججمنٹ میں اس دنیا کی زندگی کی ہمیں کوئی ویلیو نظر نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کے مال و اسباب کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ یہ دنیا اور اس کا مال و متاع تو اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، یا ہر ایک اپنے مقررہ ٹائم پیریڈ تک الحمدللہ اچھے یا برے عمل کر رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی میری اور آپ کی زندگی کا ٹائم پیریڈ رکھا ہے، مجھے اور آپ کو مہلت دی گئی ہے،
اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کر عمل کی آزادی دی ہے کہ میں اور آپ اس اختیار کو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے اس سے کیسے عمل کرتے ہیں۔ اصل تو آخرت کی زندگی ہے، اور قرآن حکیم کہتا ہے نا کہ آخرت کی زندگی تو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی تو ابقا ہے، ہمیں یعنی بہتر بھی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اور دنیا کے بارے میں اب دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے قرآن مجید، اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے تو مختلف مقامات پر یہی دنیا کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مینشن کیا ہے کہ دنیا کی زندگی متاع الغرور ہے، دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہاں جو کنگ ہے، بادشاہ ہے، بڑے سے بڑا ہو، اس کو بھی 2 فٹ نیچے کیا ہوگا، قبر میں جانا ہے، اور ساتھ اس کے نہ اس کا محل جائے گا نہ اس کا تخت جائے گا۔ یا اسی طرح اگر کوئی قریب ہے، کوئی مقروض ہے، جب قبر میں چلا جائے گا تو دنیا کے سارے مسائل بظاہر تو ختم ہو جائیں گے، لیکن اصل مسئلہ وہیں سے شروع ہو جائے گا، وہیں سے پتہ چل جائے گا کہ کیا اس کا آخرت میں انجام ہونے والا ہے۔ اب دیکھیے ہر نفس کو موت آنے والی ہے، اور قیامت والے دن اس دنیا میں کیے جانے والے اعمال کا پورا پورا اچھا یا برا بدلہ کل قبر میں پتہ چل جائے گا۔ اصل کامیابی اس کی ہے تو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، باقی رہی یہ دنیا تو یاد رکھیے یہ دنیا دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں، لیکن ہاں اس دنیاوی زندگی کی ایک امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ کہ کل کی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کا موقع صرف اتنی امپورٹنٹ ہے کہ کل کی جو آخرت کی زندگی ہے اس کی تیاری کے لیے آپ کو دنیا میں اعمال کی تیاری کا موقع دیا گیا ہے، اور مہلت اس دنیا میں دی گئی ہے۔ تو میں اور آپ اس دنیا میں جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور تیاری کا ٹائم پیریڈ دیا ہے، تو میں اور آپ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر کیا کچھ اعمال جمع کرتے ہیں، بس اس اعتبار سے دنیا کی اہمیت ہے، ورنہ یہ دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے متاع الغرور کا ورڈ بولا ہے، دھوکے کا سامان۔ کئی جگہ قرآن مجید میں غرہ یا دھوکہ دینے کے لیے آتا ہے۔ انسان دنیا میں امتحان کی غرض سے بھیجا گیا ہے، اسے متنبی کیا گیا ہے، اس کو اویئر کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں زندگی کا خاتمہ موت کے ساتھ ہو جائے گا، اور ہمیشہ کا حتمی یقینی اور نہ ختم ہونے والی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، یا تو پھر ہمیشہ کی ابدی آرام اور راحت ہوگا یا دردناک عذاب۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی زندگی دھوکا کئی معنوں میں کہ انسان یہاں کی رونق، یہاں کی جسے کہا جائے دلکشی، یہاں کے لابھ کو ہمیشہ کا سمجھتا ہے، اور اس کی ساری کوشش کا محور دنیا کا مال اکٹھا کرنا ہے۔ اچھی سواری چاہیے، اچھا گھر چاہیے، اچھا لباس چاہیے، اچھے کھانے چاہیے، اچھے جسے کہا جائے مطلب اچھی طرح کی انٹرٹینمنٹ چاہیے، اور انسان اسی چیز میں الجھ کر رہ جاتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ سورہ حدید آیت نمبر 20 میں بھی یہ بات کہی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے، یعنی یہاں دنیا کی جو چمک دمک ہے نا یہ دھوکا ہے، اس سے بچ کر میں اور آپ زندگی گزاریں۔ اس لیے دیکھیے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو دنیا میں جاننا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید اسے دھوکے کا سامان کہتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے بدکار لوگ دندناتے پھرتے ہیں، ظالموں نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے، مالدار غریبوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، سرمایہ دار جاگیردار اور صنعت کار مزدوروں کا خون نچوڑ رہے ہیں، طاقتوروں نے کمزوروں کو غلام بنا رکھا ہے، حاکموں نے محکوموں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ اس طرح بڑے لوگوں نے عیش و عشرت میں پڑھ کر خود کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے نا، بار بار عیش کر لو، دنیا میں بار بار تھوڑی آنا ہے، دنیا کے ساز و سامان سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آخرت کی فکر ذہن میں لاتے ہی نہیں، کیونکہ وہ ان کے لیے ایک تلخ حقیقت بنتی ہے۔ دھوکا کسے کہتے ہیں؟ دھوکا کیا ہے نا، کسی چیز کی حقیقت کو چھپا لینا، ظاہر کچھ ہے اور اوپر سے کچھ ہے۔
اندر سے کچھ ہے، باہر سے کچھ ہے، کامیابی دکھائی دے مگر اصل میں وہ ناکامی ہے، مفید کوئی چیز نظر آئے مگر اصل میں وہ نقصان دہ ہے۔ آپ کے سامنے مثال رکھتی ہوں تو بات سمجھ آئے گی۔ ایک دولت مند ہے، اس نے جائز ناجائز طریقے سے دولت اکٹھی کی۔ اب کیا ہے کہ گلی محلے کے لوگ اس سے بڑی مروب ہے، جھک کر سلام کرتے ہیں، جی حضور کہتے ہیں۔ اس کے یہاں شادی کی تقریب ہے، اب وہ پانی کی طرح دولت بہا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے شادی پہ تو کیا کچھ لوگ بے تحاشا دولت خرچ کرتے ہیں، وہاں پہ رقص بھی ہو رہا ہے، سرور کی محفلیں بھی ہیں، گھر کو رنگا رنگ روشنیوں کے ساتھ ایک طرح سے جگمگا رہا ہے، آتش بازی کا مظاہرہ بھی ہے، بلند آواز میں گانے بجانے، دور دور تک لوگوں کی نیندیں حرام ہے۔ تقریب ختم ہوئی، لوگوں کے دلوں میں اس کا روب اور زیادہ ہو گیا۔ دولت کی نمائش اسے، جسے کہا جائے، اور معزز لوگوں کی لسٹ میں نمایاں مقام تک لے گئی۔ اب وہ پھولے ہی نہیں سما رہا ہے، غرور سے اس کی گردن ہی، جسے کہا جائے، تن گئی ہے۔ تو موت تو آئے گی نا، پھر رب کے حضور حاضر ہونا ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ دولت کو کہاں استعمال کیا، فضول خرچی کی، اور فضول خرچی تو شیطان کے بھائی ہیں۔ ہم نے قرآن میں نہیں پڑھا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بنی اسرائیل آیت نمبر 27۔ تمہاری دولت میں مسکینوں کا، غریبوں کا حق تھا، وہ تم نے ادا نہیں کیا، تو لہٰذا اس انجام کا، اس غفلت کی سزا تو بھگتنی پڑے گی نا۔ اس اکڑی ہوئی گردن والے نے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا، گھسیٹ کر عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے نا، دنیا کی کتنی شان و شوکت تھی، حقیقت کے اعتبار سے کیا تھا، دھوکہ تھا نا۔ تبھی تو کل قیامت کے دن ذلت کا باعث بنا۔ اسی طرح دیکھیے ایک آدمی کی چوری ہو جاتی ہے، ہاں، اب کیا ہے، تشویش کی گئی، انویسٹیگیشن کی گئی، مگر چوروں کا سراغ ہی نہیں مل رہا، ہاں، جس کی چوری ہوئی اس کا تو بڑا نقصان ہو گیا۔ گلی محلے کے لوگ، دوست احباب اس کے پاس ہمدردی کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ اپنے نقصان پر افسردہ بھی ہے، غمگین بھی ہے۔ چوروں کا حال کیا ہے کہ جی میں پورے نہیں سما رہے، لوٹی ہوئی دولت سے عیش کر رہے ہیں، کیونکہ فری میں آیا ہے نا، خوش ہو رہے ہیں، اتنے کامیابی چوری پر اپنے آپ کو ہی شاباشی دے رہے ہیں۔ اب موت آ گئی، اب ملک الیوم الدین کے سامنے پیش ہوئے، اور اللہ کیا ہے، علیم بذات الصدور۔ چوروں کو حکم دے گا کہ چوری کا مال اس کے مالک کو واپس کرو۔ وہ کہاں سے واپس کریں گے؟ اچھا، اگر کوئی نیکیاں ہیں تو مال کے بدلے وہ مال کے مالک کو دے دو، اگر نیکیاں نہیں یا ختم ہو گئی ہے تو مال کے مالک کے گناہ اپنے سر لو۔ جب مال کے مالک کے گناہ چوروں کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے تو چور حسرت کے ساتھ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور ذلت کے عذاب میں پڑیں گے، جبکہ جس کی چوری ہوئی تھی اور مال اس کا لٹ گیا تھا، بدلے میں تو اس کو نیکیاں ملی ہیں اور گناہ دور ہوئے۔ یہ لوٹا ہوا مال اس کے لیے نجات کا باعث بن گیا۔ ہو سکتا ہے نا کہ وہ اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا تھا، اس کے کوئی ایسے اتنے اچھے اعمال نہیں تھے، مگر وہ جو لوٹے ہوئے مال کے بدلے جو کچھ اسے ملا، وہ اسے جنت میں لے گیا۔ یہ شخص جو دنیا میں مال لٹ جانے پر بڑا غمگین تھا، ہاں، بڑا اپسیٹ تھا، اب خوش ہو گیا۔ اب اس نے جانا کہ دنیا کا غم اصل غم نہیں ہے، بلکہ غم کی بھیس میں حقیقی نجات کا سامان ہے۔ کاش یہ مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے، دنیا کا کوئی غم حقیقی غم ہی نہیں، اصل جو غم ہے کل آخرت کا غم ہے۔ کل پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا۔ آج دنیا میں بظاہر سچویشن الٹ ہے، آج انسان جسے کہا جائے ظلم کا شکار ہے، لیکن کل اس کو نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے اعمال سے وہ نیکیاں نہ کر پائے، لیکن جو کہ لوگوں نے اتنا ظلم کیا کہ وہ چیز اس کو جنت میں لے کے چلی گئی، ہاں۔ اور پھر پتہ چلے گا کہ اصل غم تو یہ جو دنیا میں ہمیں اس طرح سے پیش آ رہا ہے، یہ تو اصل میں کل نجات کا پروانہ ہے، نجات کا سامان ہے، حقیقی کامیابی ہے۔ آج میرے اور آپ کے پاس غم نہیں آتے، پریشانی نہیں آتی، کیا ایک دفعہ آپ کو خیال آیا کہ یہ تو غم کے بھیس میں حقیقی نجات کا پروانہ ہے؟ یہ تو میں اپنے عمل سے نہیں جنت میں جاؤں گی، شاید یہ عمل اللہ کی رحمت سے کل میرے لیے نجات کا پروانہ بن جائے۔ اس کے برعکس دیکھیے، ایک ایسا مسکین اور نادار جس پر فکر آخرت غالب ہے، وہ تقویٰ بھی اختیار کیے ہوئے اور اپنی مشکلات پر قابو پانے کے لیے کسی بھی ناجائز طریقے سے کوئی روزی نہیں کماتا، اور حلال اور حرام کی مکمل پابندی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ اب دیکھیے، دنیاوی اعتبار سے اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، لوگوں کے دل میں اس کی کوئی عزت اور حیثیت نہیں، مگر یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا کی زندگی کو واقعی متاع الغرور، دھوکے کا سامان سمجھا۔ دنیا کی جو رونق ہے، چمک دمک ہے، اس کو غلط طریقے کی طرف لے جانے میں ناکام ہو گئی۔ تو کل یہ شخص
फैसले के दिन इज्जत के मुकाम पर खड़ा होगा, जबकि बड़े बड़े स्टेटस वाले, दौलत वाले जिल्लत और रुसवाई से दो चार होंगे। इसी तरह अगर एक दौलतमंद आदमी बहुत मालदार है, लेकिन वो अपनी दौलत को अल्लाह का गिफ्ट समझता है, अपनी दौलत को अल्लाह की रजा वाले कामों में खर्च करता है, फजूल खर्ची के करीब नहीं जाता, अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, मगर बेमहल खर्च नहीं करता, यानी मौका महल के तहत खर्च करता है। वो रिश्तेदारों को भी देता है, नादार लोगों को मदद करता है, तकवा शुआर है, इबादत गुजार है, ख्वाहिशात नफ्स पर मुकम्मल कंट्रोल रखने वाला है। अब ये साहिब सरवत आदमी वो है जिसने दुनिया की जिंदगी को धोखे का सामान समझा, खबरदार रहा और उस धोखे से बचा रहा, तो ये भी कल फैसले के दिन इंशाअल्लाह इज्जत और शर्फ के मुकाम पर होगा। तो आप देखिए, मुख्तलिफ सुनहरी मैंने आपके सामने रखी। अब यहाँ पे रुक के मैं और आप देख लें कि मैं और आप इन मिसालों के ज़रिए से देख लें कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में इस दुनिया की ज़िंदगी का क्या स्टेटस है। क्या मेरा सारा हम और गम दुनिया के मालो असबाब, दुनिया के घर, चाहे हलाल से आए, हराम से आए, दुनिया की गाड़ी, दुनिया के लिबास, दुनिया की ऐशो इशरत और फिर उस ऐशो इशरत को वैसे लौटाना जैसा आपका दिल चाह रहा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको बचा के रखे, वरना अंजाम मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए से आपके सामने रखा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत पूरे तौर पर हम सबको बता दिया, उम्मत को खबरदार किया है ताकि वो उनके पाँव फिसलने ना पाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद अपना तर्ज अमल दूसरों के लिए बड़ा ही, जिसे कहते हैं, अहम है। एक दफ़ा आपको याद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर सोकर उठे तो आपके जिस्म पर, आपके बदन पर चटाई के निशान थे। उमर रदियल्लाहु अन्हु पास थे, देखकर बोले, क्या हम आपके लिए क्यों ना एक बिछौना बना दें, हाँ एक बिस्तर बना दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस दुनिया से क्या सरोकार, मेरी मिसाल उस दुनिया में उस सवार की सी है जो दिन के वक्त किसी दरख्त के साए में कुछ देर बैठा और फिर उसे छोड़कर चल दिया। मुस्नद अहमद की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ज़िंदगी हकीकी ज़िंदगी नहीं, ये तो एक ट्रांज़िट पीरियड है। जैसे हम कहीं ट्रैवल करते हैं ना, तो आपको पता है कब बाज़ औक़ात कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं और आप थोड़ी देर के लिए क्या स्टे करते हैं, आपको 4 आवर स्टे करना पड़ता है, फिर आपको मूव हो जाना है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। तो ये दुनिया की ज़िंदगी भी एक मुसाफ़िर की तरह है। अब यहाँ पे रुक के सोच लें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तर्ज़ अमल से बता रहे हैं और हमारा हाल क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन का ख़ैर खाना और काफिर की जन्नत है। यानी मोमिन को तो शरई पाबंदियों के साथ यहाँ जिंदगी गुजारनी है, मगर काफिर को अगली जिंदगी की कोई फिक्र नहीं, वो यहाँ ऐशो इशरत के मजे लूटता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई तो आपके तरके में ना दिरहम व दिनार थे, ना लौंडे गुलाम, सिर्फ सवारी का एक सफेद खच्चर और असलहा था और जमीन थी जो मुसाफिरों के लिए सदका कर दी गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की हकीकत अल्लाह ताला के नज़दीक अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो वो काफिर को एक घूंट पानी तक ना देता। तिरमिज़ी की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मुर्दार है और उसके चाहने वाले कुत्ते हैं। यानी इस दुनिया की रौनक, इसकी चहल-पहल, इसकी कशिश, इसकी अट्रैक्शन महज एक धोखा है, एक फरेब नज़र है। हकीकत में ये बिल्कुल घटिया सी चीज़ है। इसके मुकाबले में आखिरत असल चीज़ है, असल अहमियत की चीज़ है। आखिरत की फ़िक्र से आज़ाद होकर जो लोग ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में ज़िंदगी गुज़ारने वाले हैवान की तरह हैं। कुरान मजीद में दुनिया की ज़िंदगी को लहव व लअब कहा गया है और इसका मतलब खेल तमाशा। आप देखिए ना, खेल तमाशा। बच्चे बच्चे और नादान अपने अक्सर, जिसे कहा जाए, अपने वक़्त को किन कामों में लगाते हैं? जो लोग नादान हैं, बच्चे खेल तमाशे में लगाते हैं और उसके बाद कोई प्रोडक्टिविटी हासिल नहीं होती। आप देखिए, बच्चों को आप खिलौने दीजिए, आप देखिए थोड़े दिन खेलेंगे और उसके बाद अपने ही हाथों से उसको फेंक रहे होते हैं। तो ये जो लअब और लहब है, ये कोई भी जो ज़ी शऊर इंसान है, जिसके अंदर शऊर है, वो इन चीज़ों में अपना वक़्त नहीं लगाता। बच्चों की तरह कि हम हर ख्वाहिश पे हमारा दम ही निकल रहा है। तो करने का काम क्या है? जो हमेशा की कामयाबी है, उसकी तरफ मेरी और
آپ کی نگاہ لگ جائے، جو ہمیشہ کی ڈیسٹینیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف پہلاوا اور کھیل ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ کاش وہ لوگ جانیں کہ میں اور آپ ایک مسافر ہیں، راستے میں ٹھنڈی چھاؤں ملے گی تو تھوڑی دیر کے لیے سائے میں لیٹ جائیں گے اور پھر اٹھ کر منزل کی طرف چل پڑیں گے۔ اللہ اکبر! لیکن اگر وہ مسافر جو کہ نادان ہے اسے سائے کو منزل سمجھ بیٹھے، یعنی جو ٹرانزٹ پیریڈ تھا اس کو ہمیشہ کی ڈیسٹینیشن سمجھ بیٹھے اور اصل منزل کو بھول جائے۔ دنیا کی زندگی ایک وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ انسان کو جہاں جانا ہے، جہاں جا کر ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، مجھے اور آپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ بتایا گیا ہے انسان کے لیے دنیا امتحان گاہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں امتحان کی تیاری کرنا مگر مرغوب چیزوں کی کشش میرے اور آپ کے لیے اس راستے میں رکاوٹ ہے۔ عقل مند وہ ہے جو یہاں کی پرکشش چیزیں جیسے عورتیں، بچے، دولت وغیرہ کے ساتھ بس محبت رکھنی ہے واجبی سی، یعنی ان کو اللہ کے دین کی طرف لانا ہے، لیکن ان کی محبت میں اس قدر کھو جائے کہ آخرت کی فکر ذہن سے نکل جائے، ان چیزوں میں اتنے فریفتہ ہو جائیں کہ قبر میں چلے جائیں، یہاں تک کہ قبر میں ڈے آف دا ججمنٹ میں نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ شوہر، نہ مال و دولت۔ تو آپ سوچیں کتنی حسرت ہو جائے گی نا۔ تو میں اور آپ ضرور کوشش کریں کہ دھوکے سے نکلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کی قسم مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم فخر میں گرفتار ہوگے، بلکہ خوف اس بات کا ہے کہ دولت تم پر ایسے نہ چھا جائے جیسے تم سے پہلی اقوام پر چھا گئی، اور تم ان کی طرح اسے ایک دوسرے سے بڑھ کر چاہنے لگو، اور یہ تمہیں بھی اس طرح ہلاک کر دے جیسے سابقہ قوم کو کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان، کسی مومن کی شایان شان یہ نہیں ہے کہ وہ شریعت کی پابندیوں کو نظر انداز کر کے اپنے نفس کی، اپنی خواہش کی پیروی میں لگ جائے۔ ایسا کرنے والا ہمیشہ کا خسارے کا شکار ہو کر رہ جائے گا، اور جب یوم حساب کے دن پھر وہ اپنی بدعمالیوں کے سبب برے انجام سے دوچار ہو جائے گا، اس کی بیوی، بچے، اس کے احباب، اس کے دوست اس کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اس کے برعکس دیکھیے جو سچا مومن ہے نا، وہ ہمیشہ کوشش کرے گا کہ اللہ کے احکام پر چلنے کی، فرائض سے غفلت اختیار کبھی نہیں کرے گا، حلال اور حرام کی پابندی قبول کرے گا، دولت کو صحیح جگہ استعمال کرے گا، اور کبھی بھی موت اور آخرت کو فراموش نہیں کرے گا، اور اگر کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے گی تو وہ استغفار کرے گا۔ ایسا انسان خود دنیا میں کیسی ہی پرمشقت زندگی گزارے، وہ دائمی آرام آسائش کی زندگی سے اللہ کے اذن سے ہمکنار ہوگا، جہاں تمام نعمتیں میسر ہوں گی، کوئی نعمت کسی بھی وقت چھینی نہیں جائے گی۔ خلاصہ کیا ہے؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق دے دے کہ ہم اپنی خواہشات کو صحیح ڈائریکشن پہ لگا کر آخرت کے گھر کی تیاری کریں۔ اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والعمال والاحواء والادواء، اللہم آمین۔ انشاءاللہ حدیث کی طرف چلتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ قیام اللیل میں قرآن کریم کی تلاوت۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام بعشر آیات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 آیتوں کی تلاوت کے ساتھ قیام اللیل کرے گا وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جو 100 آیتوں یعنی 100 آیتوں کی تلاوت کے ساتھ قیام کرے وہ عابدوں میں لکھا جائے گا۔ پر عابد کون ہوتا ہے؟ عبادت کرنے والا۔ اور جو 1000 آیتوں کی تلاوت کے ساتھ قیام کرے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ کتنی آیات تلاوت کرنا چاہتے ہیں؟ جتنی آیات تلاوت کریں گے اسی طرح کہ آپ کو اسٹیٹس، یعنی یا تو پھر آپ غافلوں سے نکل جائیں گے یا عابد کی کیٹیگری
کیٹیگری میں آئیں گے یا پھر بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں کی کیٹیگری میں؟ اور ابھی ہم نے دیکھ لیا نا کہ دنیا کتنا دھوکا ہے، تو جو کرنے کا کام ہے کہ ہم ان کیٹیگری کے اندر آ جائیں۔ لقمہ معنی دیکھیے، غافلین غفلت کہتے ہیں کسی چیز کو چھوڑ دینا بھول کر یا سستی کرتے ہوئے، اور قانتین کیا ہے؟ دین کے ہر کام میں اطاعت و فرما برداری، اور استقامت کیا ہے؟ یہ قنوت کہلاتا ہے۔ نماز میں لمبے قیام کو بھی قنوت کہتے ہیں۔ المقنطرین کیا ہے؟ قنطار سے مراد مالی کثیر، یعنی بعض لوگوں کو نیکیوں کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا جسے کوئی بہت بڑا خزانہ ہو۔ اللہ ہم سب کو یہ المقنطرین میں شامل کر دے۔ تو فوائد کیا اس حدیث سے؟ اللہ والوں کا مقام اور مرتبہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق سے وابستہ ہے، جتنا تعلق ہوگا اتنا ہی رینکنگ، اتنی ہی آپ کا مقام۔ پھر یہ کہ رات کو قیام اللیل میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی، اگرچہ تھوڑی سی کیوں نہ، کیونکہ قرآن مجید سے یہ تعلق کی دلیل ہے۔ آپ 10 آیتیں کر لیں، انشاءاللہ غافلوں سے نہیں، غافلوں میں نہیں لکھے جائیں گے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ قیام اللیل میں قرآن مجید کا اہتمام کرنا، اگرچہ 10 آیت کیوں نہ ہو، انشاءاللہ نیت کر لیجیے اللہ تعالیٰ ایٹ لیسٹ مجھے 10 آیت تو پڑھنے والا بنا دے۔ اب دیکھیے آپ کے پاس مصحف ہے نا، اگر آپ میں سے کچھ ہو سکتا ہے کسی کو 10 آیتیں بھی یاد نہیں ہوں، اگر آپ کو ایک سے زیادہ صورتیں یاد ہیں آپ کر لیں، نہیں ایک ہی صورت یاد ہے تو اسی کو ریپیٹ کریں انشاءاللہ، تو آپ اللہ کے ذن سے غافلوں سے نکل جائیں گے۔ پھر یہ کہ قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھیے، مراد ہے یعنی یہ قرآن آپ کو اللہ کی طرف آگے بڑھنے کا راستہ سکھاتا ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ پھر یہ کہ قرآن مجید کے ذریعے سے حقیقی غنا کا حصول ممکن ہے۔ ہم چاہتے ہیں نا، ہم سب کو غنا چاہیے نا، تو حقیقی جو غنا ملے گا وہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے ملے گا کہ کیا کچھ کثیر خزانے آپ کے نام مال میں ہوں گے، اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا کہ میں اور آپ امیجن نہیں کر سکتے، بہت بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ ہم سب دنیا میں بھی غنا چاہتے ہیں، ہاں، تو کل آخرت میں کیوں نہ انشاءاللہ اللہ کے کلام کی آیات کو تلاوت کری اس نیت سے کہ کل ہم کثرت سے جو اجر و ثواب مینشن کیا گیا ہے وہ اپنے نام اعمال میں جمع کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اور آپ کے لیے آسانی کر دے، اور ہمیں واقعی دنیا کی حقیقت کو جان کر جو کل نفس ذائقۃ الموت ہے، اس موت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی ہماری آنکھیں کھول دے، اور ہم اور آپ اس دھوکے سے باہر آئیں، اور واقعی اس آخرت کے لیے اتنی محنت کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔